أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم المقام، لائق عزت تعظیم و تکریم مہمانان عظام، دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، انعامات ہیں، نوازشات ہیں. سب سے اہم اور بڑی نوازش جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ وقت کے تقاضوں پر عمل درآمد ہونا ہے. ابھی دیکھیں تھوڑی دیر پہلے اذان ہوئی، لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں لوگوں تک پہنچائی جائیں گی 1 بجے بعد، لیکن اللہ رب ذوالجلال سلیکٹ اور چن اس بندے کو کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال جس سے محبت کرتے ہیں. پھر اللہ رب ذوالجلال کی مزید احسانات، اس کے انعامات ہم پر ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں دینی کاموں میں، دینی خدمت کے لائن میں ہمیں قبول کیا ہے کہ دین کے کسی بھی شعبے سے، کسی بھی جماعت سے اللہ رب ذوالجلال نے ہمارا کنیکشن جوڑ دیا ہے. یہ بہت بڑی اللہ رب ذوالجلال کی ہم پر عنایات میں سے ہے. اب ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، جس جماعت میں چن لیا ہے، جس شعبے میں دین کے چن لیا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ دین کا کام بہت ساری تنظیمیں کر رہی ہیں، ایک تبلیغی جماعت کر رہی ہے، دوسرے اہل علم مدارس کے ذریعے سے کر رہے ہیں، پھر تیسرے اہل تصوف یہ اپنا مشن چلا رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے. یہ نہیں ہے. اللہ رب ذوالجلال نے جس کام میں چن لیا ہے، اب اس کام میں ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ تا دم حیات برقرار رہنا ہے. ابھی خطبے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اس کا صاف ترجمہ یہ ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو لٹاؤ، خرچ کرو. آگے کا ایک ٹکڑا اللہ نے بیان فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنی تباہی میں نہ پڑو، یعنی اپنی کرتوتوں کے ذریعے خود اپنی ہلاکت کو مت بلاؤ. آج جو استنبول ہے، قسطنطنیہ، ایک زمانہ ایسا تھا
یہ جو آج اسلامی ریاست میں سے ہے استنبول اور قسطنطنیہ، یہ اس زمانے کی بات ہے، صحابہ کے دور کی، جب قسطنطنیہ اور استنبول فتح نہیں ہوا تھا۔ جب وہ فتح کرنے کے لیے صحابہ کی ایک بڑی جماعت روانہ ہوئی، اس میں سے ایک صحابی وہ بھی تھے جنہیں صحابہ ایک بڑی نگاہ سے دیکھتے تھے، ایک معزز سمجھتے تھے، جلیل القدر صحابی، انصاری صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس ٹیم میں تھے۔ اب یہ گئے، کفار کے بہت بڑے لشکر ہیں، لائن پہ لائن کھڑی ہوئی ہے، اور اس میں ایک جلیل القدر صحابی ہے، انہیں بہت بڑا ایک شرف ایسا ملا ہے جس شرف کی بنا پر بڑے بڑے صحابہ ان پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہ ایسے صحابی ہیں، جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو سب سے پہلی چیز دو اور صحابہ کے مقابلے میں جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ملی، اللہ کے نبی جیسے ہی مدینے میں تشریف لائے تو سب سے پہلے مہمان نواز حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ مدینے کے بوڑھے مرد ہوں یا عورت اللہ کے پیارے حبیب کے استقبال کے لیے جب آئے تھے تو ہر ایک کی تمنا تھی کہ حضور میرے گھر میں تشریف فرما ہو، یہ میرے لیے سعادت ہے۔ ہر بندہ میں تو کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا رک جاؤ، یہ میری اونٹ ہے، اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، یہ جس جگہ پر جا کر کے رک جائے میری قیام گاہ وہ ہوگی۔ پھر وہ اونٹ گئی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر ٹھہری۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں مہمان بنے۔ اب دونوں جہاں کے سردار آ رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی یہ رائے تھی کہ آقا ہم سے اوپر رہے ہیں، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ میں نیچے رہوں۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، چونکہ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مہمان مجھ سے ملنے کے لیے آئیں تو اوپر آنا پڑے گا۔ جس طرح ہمارے یہاں بلڈنگوں میں 2 منزلہ عمارت ہوتی ہے، ایک اوپر کا گھر، ایک اوپر کا گھر، پرانے زمانوں میں ہوتا ہے ایک نیچے کا حصہ اور ایک اوپر اٹھالے کا مقام جس پر بھی لوگ آرام سے سو سکتے ہوں۔ تو اللہ کے نبی کی رائے نیچے آنے کی تھی، اس وجہ سے کہ لوگ کثرت سے آئیں گے، چونکہ اللہ کے نبی مدینے میں ہیں، ملنے کا ایک مزاج ہوگا، پھر اوپر آنے میں تکلیف ہوگی۔ تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو نیچے سلا دیا، یعنی نیچے کا حصہ رہنے کے لیے عطا کیا، پھر یہ اوپر چلے گئے۔ تاریخی روایت میں ملتا ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کے حصے میں ساری رات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نہیں سوئے، بے چینی کے عالم میں تھے، میرے آقا مقام میں نیچے ہو، میں اوپر سے بڑھ گیا۔ جسے عشق رسول جس کے دل کے اندر ہوتی ہے اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، میرے آقا نیچے ہو اور میں اوپر ہوں۔ ساری رات لکھا ہے تاریخی روایت کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نہیں سوئے۔ حقیقی عشق رسول تھا ان لوگوں کے دلوں کے اندر۔ ایک تو ہمارے جھوٹے زبان اور جھوٹے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے بولنے کو اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو میلوں میلوں تک دوری ہے۔ ہم بول کچھ اور رہے ہوتے ہیں، پیارے آقا کی زندگی اور کچھ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سنتی، ہماری اولاد کے بال دیکھیں، انتہائی ناہنجار قسم کے، انگریز بھی پناہ مانگ لے ایسے مسلم معاشرے نوجوانوں کے بال ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی آدمی کو گھن آ جاتی ہے کہ یہ مسلم معاشرے سے تعلق رکھنے والی اولاد کا حال ہے، جو اللہ کے نبی کے نام لینے والوں کا یہ حال ہے، جن کے بال کھڑے ہوئے، ادھر سے کٹے ہوئے، ادھر سے کٹے ہوئے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو سنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا لباس کیسا تھا؟ سنتیوں والا لباس۔ ہمارے نوجوانوں کے لباسوں کو دیکھیں، پھٹے پرانے فقیروں کے کپڑوں کی طرح ہوتے ہیں، ادھر سے کچھ پھٹا ہوا، نیچے سے گڑگوں کی جانب، 2 چپوں کی جانب پھٹے ہوئے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو سنتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔
اللہ کے نبی کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ کوئی فخر تھا اور نہ کوئی تکبرانہ مزاج تھا ہمارے، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دنیا کی محبت تھی۔ موازنہ کریں ہماری ذات کو رکھ کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، چونکہ ہم سنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے نعرے ہیں کہ ہم نبی کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، ذرا موازنہ تو کریں۔ تھوڑا سا مال آنے پر سینہ چوڑا ہو کر قد لمبا ہو جاتا ہے، وہ مال جس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن ساری شفاعت میرے قدموں میں آ کر رہے گی، لیکن مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے۔ ساری شفاعت اللہ کے نبی کے قدموں میں، سارے انبیاء بھی دور، اللہ کے نبی سردار۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں قیامت کے دن آدم کا سردار رہوں گا، نوح کا سردار، ابراہیم کا سردار، داؤد کا سردار، دانیال کا سردار، ہود و صالح کا سردار، اسماعیل اور اسحاق کا سردار، یعقوب و یوسف کا سردار، عیسیٰ اور موسیٰ کا سردار، تمام انبیاء کا میں سردار رہوں گا، لیکن اس بات پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اتنا بڑا کام، پھر بھی میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے کوئی فخر نہیں، 4 آنے مجھے مل جائے، دن کی جو کمائی میری ہے اس سے 1000 روپے 2000 روپے زیادہ مجھے اس دن مل جائے، لوگوں سے ملنے کا ڈھنگ الگ، بات کرنے کا طریقہ الگ، تیور چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ 2000 روپے میرے پاس آج زیادہ منافع میں آ گیا تو سینہ چوڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات کہاں ہے؟ ہماری تعلیمات، ہماری زندگی کیسی چل رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنت ولا فخر، جنت کی چابی کھولنے والا میں ہوں، جب تک میں نہیں کھولوں گا آدم کی انٹری نہیں ہوگی۔ آدم ہوں گے ان کی جماعت ہوگی، نوح ہوں گے ان کی جماعت ہوگی، ابراہیم ان کی جماعت، موسیٰ ان کی جماعت، عیسیٰ ان کی جماعت، سارے انتظار میں کھڑے ہوں گے کب پیارے آقا سید الانبیاء جنت کی کیلی کھولیں گے اور کب ہمیں اندر جانا نصیب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مفتاح الجنہ ولا فخر، قیامت کے دن جنت کی چابی میرے پاس ہوگی اور مجھے اس کی کوئی فخر نہیں ہے کہ میں تمام انبیاء کا سردار رہوں گا، میرے بعد ہی ساری نبیوں کی امت جنت کے اندر داخل ہوں گی، مجھے ذرا برابر فخر نہیں ہے۔ یہ پیارے آقا کی تعلیمات ہمارے لیے، ہمیں اپنی زندگی کو پیارے آقا کی زندگی سے موازنہ کریں۔ صحیح معنوں میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں، کوئی بندہ اپنے آپ کو محمدی ہونے کا جو دعویٰ کرتا ہے وہ نہیں کر پائے گا، چونکہ ہماری زندگی ہے ہی نہیں محمدی طریقے پر، تو کس نالائق زبان اور کس نالائق منہ سے ہم اپنے آپ کو محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت تھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ساری رات نہیں سوئے۔ تو میں پھر اپنی پچھلی بات کی طرف لوٹ کر آ رہا ہوں کہ قسطنطنیہ اور استنبول جا رہی ہے صحابہ کی یہ جماعت، تو ایک صحابی ایسے نکلے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے، جو اینڈنگ لائن میں ہوتی ہے وہاں تک پہنچ رہے، اکیلے تنے تنہا۔ جو صحابہ کھڑے ہوئے اس کے سامنے کفار کا ہجوم ہے، دشمنان اسلام کا جم گھٹا ہے، ان کی ایک بہت بڑی میجارٹی اور ٹیم ہے، وہاں پر اکیلے صحابی جب اینڈنگ میں پہنچتے ہیں تو ان پر تیروں کی برسات، تلواروں کی زخمیں ان پر لگتی ہیں، پھر ان کی شہادت نصیب ہو جاتی ہے۔ ادھر صحابہ جو کھڑے ہوئے وہ کہتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن میں اللہ نے کہا ہے اپنے ہاتھوں کے ذریعے تباہی کو مت بلاؤ۔ ارے یہ صحابی تو اکیلے نکل گئے، کیا ضرورت تھی نہیں وہاں جانے کی؟ اتنا بڑا کفار کا جم گھٹا ہے، ان کی ٹیم ہے، اکیلے جانے کی ضرورت کیا تھی انہیں؟ یہ تو خود اپنے ہاتھوں کی تباہی ہوئی۔ جب انہوں نے سنا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سنا تو کہا اوہو رک جاؤ، تم جس قرآن کی آیت
پڑھ کر کے اس صحابی کو اس کا نشانہ ٹھہرا رہے ہیں، اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ کچھ اور ہی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عربی دان، ان پڑھ، گوار اگر کوئی قرآن بتا کر کے کسی چند لوگوں کو اس کی رہنمائی کرے، اس کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ قرآن کی تفسیر وہی معتبر ہوگی جو صحابہ نے کی ہے۔ اگر مجھے عربی آتی ہے تو قرآن تو پڑھ لے سکتا ہے، اگر کوئی آدمی عربی گرامر سے واقف ہے تو قرآن پڑھ سکتا ہے، معنی بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن مطلب کبھی بھی نہیں سمجھے گا۔ مطلب سمجھنے کے لیے 11 10 سال اس کو وقف کرنا پڑتا ہے کتابیں پڑھنے کے لیے۔ تو قرآن کی تفسیر وہی معتبر ہوگی جو صحابہ نے کی ہے، کیونکہ صحابہ نے دیکھا ہے، میرے نبی کا اٹھنا دیکھا ہے، ان کا بیٹھنا دیکھا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو اس موقع پر کھڑے ہوئے اللہ کے نبی کے مہمان بنے تھے، تو اس دور میں کتنی مرتبہ وحی آئی ہوگی اور انہوں نے دیکھا ہوگا، کتنی مرتبہ قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی نے بتائے ہوں گے کہ اس کی تفسیر ایسی ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر کچھ اور ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے وہ بھی اس آیت کے اندر آ گیا، ایسا نہیں، اس کا بیک گراؤنڈ اور ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، مجمع سے آؤ میں تمہیں سناتا ہوں کہ پیارے آقا نے کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، تو اس موقع پر کیا پس منظر تھا، کس بنا پر اللہ نے اس آیت کو اتارا۔ تو سارے کے سارے متوجہ ہو گئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پر، کیونکہ ایک بہت بڑے معزز سمجھے جاتے تھے، قدیم انصاری صحابی تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حضرت ابو ایوب انصاری نے صحابہ سے فرمائی، یہ اس وقت اللہ نے آیت کو اتارا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو دین کی خاطر اپنے مال کو لوٹائے، اپنی چیزوں کو لوٹائے۔ جو انصاری صحابہ تھے، جو مہاجر صحابہ تھے، سن 2 ہجری میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کون ہمارا ساتھ دے گا اعلاء کلم اللہ کی خاطر، کون اپنے جانوں کی قربانی دیں گے، کون مالوں کی قربانی دیں گے۔ تو صحابہ نے مختلف رائیں دی۔ حضرت مقداد بن اسود اٹھ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، اگر دشمن آئے گا تو آگے بھی ہم نکلیں گے، پیچھے بھی آئیں گے، دائیں بائیں ہر طرف سے ہم آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے اور اللہ کے دین کی خاطر تن من دن لٹانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ سر وجہہ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی کے اندر مبتلا ہو گیا کہ ایسی رائے آ رہی ہے۔ صحابی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہم ہر طرف سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار، ہم بنی اسرائیل کے طیب کے نہیں ہیں، ہم موسیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو محمد کے پیروکار ہیں، محمد کے متبعین ہیں، موسیٰ کے پیروکار کی طرح نہیں ہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے ان کے لوگوں سے کہا کہ بھائی اب ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ فلاں ٹیم سے لڑنا ہے، جو ظالم بادشاہ تھا اس زمانے کا، اس سے لڑنا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو موسیٰ کے ماننے والوں نے کہا، اللہ رب ذوالجلال نے ان کے اس کلام کو نوٹ کیا ہے پارہ نمبر 6 کے اندر، اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، موسیٰ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، تم جانو تمہارا خدا جانا، جاؤ ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے، جو لڑنا ہے تم جاؤ اور تمہارا خدا جانے، ہم نہیں آئیں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، ہم موسیٰ کے ماننے والے، ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں، آپ حکم دے ہم اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دیں گے، آپ کے لیے ہماری جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، تن من دھن سب کچھ آپ کے لیے حاضر۔ تو صحابہ ایسے ہی رہے، جب بھی دین کے لیے دین قربانیوں کو مانگتا تو صحابہ اکرام ہمہ وقت تیار ہو جاتے کہ ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا اعلاء کلمت اللہ ہے، اس کے علاوہ ہمیں دنیا میں گرنا نہیں ہے، دنیا میں پڑھنا نہیں ہے، دنیا کی روزی اللہ ہمیں مقدر کی دے دے گا۔ جب تک ایک دانہ میری مقدر کا مجھے نہیں مل جاتا اس وقت تک قسم خدا کی میری موت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ صحابہ کا یقین بنا ہوا تھا کہ مالوں کا ہم کیا کریں گے، مال دیا ہی اللہ نے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، دینی کاموں میں لٹانے کے لیے ہے، روزی تو ہمیں مقدر کی مل کی رہے گی۔
جنگ احد آیا تب بھی صحابہ نے ساتھ دیا. پھر آتے آتے فتح مکہ کی باری آئی تو انصاری صحابیوں کے صرف خیال میں یہ بات آئی ابھی اسلام پھیل چکا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. ایک ٹیم جماعت اسلام کے اندر داخل ہو رہی ہیں. صحابہ کے خیال کے اندر یہ بات آئی. اب ہمارے مالوں کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے اتنے سالوں سے ہم نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر ہم نے ہیلپ کی ہے. اب تو سہولتوں کے ساتھ ہمارا یہ دین کا کام آسانی سے پہنچ رہا ہے. اب ہم ساتھ دے رہے تھے، اب ایسا کر لیں گے، اب تھوڑا اپنے کاروبار کی طرف دھیان دیں گے. صرف خیال آیا ہے، بس یقین نہیں تھا، یقین کے درجے میں نہیں تھا کہ ہم بالکل اس کام کو چھوڑ کر کے ہم اپنے کاروبار میں مشغول ہو جائیں گے. یقین نہیں، صرف خیال کا درجہ تھا. تو اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کو نازل فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. جو کام تم پہلے سے کرتے آ رہے ہو اس کو نہ چھوڑنا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ورنہ تمہیں دو نقصان اٹھانے پڑیں گے. ایک تو تمہاری ذات کا نقصان ہوگا، ایک تو اوروں کا نقصان ہوگا. جو آدمی سوسائڈ کر لیتا ہے، زہر پی لیتا ہے، یا اپنے آپ کو پھانسی کے پندے پر چڑھا لیتا ہے، یا اوپر سے نیچے کود دیتا ہے، یا آگ میں جل بھن کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یا پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے، یہ سوسائڈ جو آدمی کرتا ہے شریعت نے اس کی ممانعت کی ہے. اور یہ بھی بتلایا گیا ہے جو اس انداز میں خود کی موت مرے گا، موت تو بہرحال آنی ہے، مقدر ہی کی ہوگی، بس سوچ کا فرق ہے. بعض لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اگر آدمی خودکشی کرتا ہے تو یہ بھی مقدر ہی سے ہے، چونکہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، اچھا ہو یا برا ہو یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اب سوال یہ کہ ایک بندہ زہر پی کر مر رہا ہے تو وہ بھی تقدیر سے، پھر گناہ کیوں ہے؟ ایک سوال، جو ہر چیز تقدیر سے ہو رہی ہے پھر سزا کیوں؟ اللہ رب ذوالجلال نے پہلے ہی سے آگاہ کر دیا ہے، میں تم کو بتا رہا ہوں تدبیر تمہیں کرنی ہے. بتا دیا اللہ نے کہ یہ آگ ہے اور ایک گلے گلزار ہے. اب بندے کو اختیار ہے، ادھر اگر تیرا من چاہے تو ادھر جا، اگر تیرا من چاہے تو ادھر جا. اگر اس طرف جائے گا تو تجھے جنت ملے گی، اگر اس طرف جائے گا تو تجھے جہنم ملے گی. بندے کا اختیار ہے، ہر کام تقدیر ہی سے ہوتا ہے، پر بندے کی تقدیر کا دخل ہے. اگر بندہ چاہتا تو رک سکتا تھا زہر پینے سے. ایک گناہ کا راستہ ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسانوں کے سامنے دو راستے کھول کر کے رکھ دیے ہیں، بتا دیا یہ فلاں راستہ جنت کا ہے، یہ فلاں راستہ جہنم کا ہے. بندے کے لیے اختیار ہے، جسے چاہے اسے اختیار کر. پھر اس کا وبال بھی تجھے ملے گا، اچھے کاموں کا اس کا جو انعامات نوازشات ہیں وہ بھی ملیں گے، پھر برائی پہ چلنے کا وبال بھی ملے گا. اب بندے کا اختیار ہے، اس میں قصور کس کا ہے؟ نہ شریعت کا ہے نہ خدا کا ہے. بندہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہا ہے، نشانہ اللہ کی ذات کو بنا رہا ہے. الغرض میں یہ بتا رہا تھا کہ اس موقع پر فتح مکہ کے قریب صحابہ کے خیالوں کے اندر یہ بات آ گئی. اب اسلام تو تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، تو ہم اب نصرت کے راستے بھی کھل گئے ہیں، مال و دولت بھی اللہ رب ذوالجلال فتح سے نواز رہا ہے. اب ہم تھوڑی سی ذری توجہ اپنے کاروبار کی طرف بھی کر لیں گے. خیال آیا تھا چلو اس میں لگ جائیں، تو اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اگر جس کام میں تم لگے ہو اگر ہٹ جاؤ گے تو تمہیں دو طرح کے نقصان اٹھانے پڑیں گے. ایک تو اپنی ذات کا، اور میں بتا رہا تھا کہ سوسائڈ یہ تو ایک نقصان ہے، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے جو اللہ نے آیت کے اندر کہا ہے. جو بندہ سوسائڈ کرتا ہے خود وہ اپنی جان کا نقصان کر لیتا ہے، اپنی ذات کا، اس سے دوسروں کو فرق نہیں پڑتا. پھر یہ کہ اللہ رب ذوالجلال اگر اسے چاہے تو معاف کر سکتا ہے. مسلم شریف کی روایتوں کے اندر ملتا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے. کیونکہ شریعت نے حرام کیا ہے سوسائڈ کرنے کو. بندہ خود سے کر رہا ہے تو یہ اپنی ہٹ دھرمی پہ کر رہا ہے. حرام اللہ نے کیا ہے، میں کچھ نہیں اللہ کی سنوں گا، میں اپنی من مانی کروں گا، اس لیے اسے قیامت کے دن عذاب ملے گا سوسائڈ کرنے والے کو. تو میں بتا رہا تھا سوسائڈ کرنے سے زیادہ خطرناک اس میں ہے جس
جماعت کو، جس ٹیم کو، جس بندے کو اللہ نے جس دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا اس سے پیچھے ہٹ جانا۔ صحابہ کا خیال ایسا آ رہا تھا کہ ہم جو اب تک مدد کرتے آ رہے تھے وہ تھوڑے وقفہ کر کے ہم اپنے کاروبار میں لگ جائیں۔ تو اللہ نے اس آیت کو نازل کیا۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات ہلاکت، بربادی، نقصان اپنی ذات کا یہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس ٹیم سے فلاں سال تک کرتے آ رہا ہوں، دین کی خدمت آ رہا ہوں، اب میں اپنا راستہ چن لوں گا، اب میں اس کو چھوڑ دوں گا، تو اس کے دو نقصان میں سے سب سے پہلا اس کی ذات کا نقصان ہوگا۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ رب ذوالجلال دین کے مددگاروں میں سے اس کا نام ہٹا دیں گے۔ اب تک یہ دین کی خدمت کیا کر رہا تھا، جماعت تبلیغ سے منسلک تھا، اہل علم سے اس کا تعلق تھا، درس و تدریس کی خدمت کر رہا تھا، تصوف کے اندر پیش تھا۔ اگر میں سوچ رہا ہوں میں اس کام سے ہٹ جاؤں تو اللہ رب ذوالجلال سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ دین کی معاونت کرنے والوں میں سے اس کا نام ہٹا دے گا۔ اب دنیا لاکھ چاہے اللہ کی فہرست میں میرا نام دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ ہرگز کوئی جوڑ نہیں سکتا۔ جب اللہ ہی نکال دے تو کسی کی کیا مجال، کسی نبی کی کیا مجال کہ ہمارا نام اللہ کی فہرست میں کر دے۔ تو میری موت تک اس نام کو ہٹا دیا جاتا ہے کہ یہ دین کے معاونت کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ پھر دوسرا نقصان جو میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا ہوگا۔ اگر میں دین کے کسی شعبے سے کٹ جاؤں تو میرے ساتھ جو میرا فرینڈ سرکل ہوتا ہے، میرے چاہت کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں، محب احباب بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار، خیر خواہ سب ہوتے ہیں، میں سب کو دین کی دعوت دیتا ہوں۔ بھائی چلو اللہ نے نماز کو فرض کی، ہر دن صبح میں اٹھتا ہوں کوئی دعوت، شام میں ہوتا ہوں کوئی دعوت، اگر میں مدرسے کا پڑھانے والا ہوں تو بچوں کی جو ترتیب ہے، دن میں کوئی سبق ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا دیا، حدیث کی تشریح ان کے سامنے رکھ دی، قرآن کی تفسیر ان کے سامنے کھول کر کے رکھ دی۔ اگر میں اہل تصوف میں سے ہوں تو ایک وظیفہ ایک صاحب کے لیے میں نے کر دیا کہ ایک وظیفہ یہ اختیار کر لیں، اللہ رب ذوالجلال آپ کے سینے کے اندر سے حسد کو نکالے گا، کبر کو نکالے گا۔ اگر میں علیحدگی اختیار کر رہا ہوں تو سب سے پہلا یہ نقصان جو روز مرہ دن بھر میں لوگوں کو اپنی خدمت کے اعتبار سے دعوت دیتا رہا، وہ دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوتے ضلالت و تباہی اور گمراہی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، تم نے اس صحابی پر جو نشانہ بنایا کہ وہ کفار کے جمگھٹے میں گئے اور تباہ ہو گئے، تم نے ان کو نشان ٹھہرایا، اس کا وہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب سنو، میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر دو باتیں بتائیں، جو بندہ اللہ نے جس خدمت کے لیے اس کو چن لیا ہے اس سے ہٹ جائے اور خالص دنیا کے حوالے ہو جائے تو اسے دو تباہی اور نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک تو اللہ کی فہرست میں اس کا نام اہل تعاون میں سے نکال دیا جائے گا، پھر جو اس کے دوست و احباب ہوتے ہیں، یہ جو نصیحت دن بھر میں کر رہا ہوتا ہے، نصیحت رک جائے گی تو پھر دھیرے دھیرے ضلالت و گمراہی، تباہی آتے آتے بددینی کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ آدمیوں کو، لوگوں کو اس بات پر فکر کرنی چاہیے، اگر میں کسی دین کی جماعت سے ہٹ جاؤں تو میرے اپنوں، رشتہ دار، محلے والوں کا میری جانب سے نقصان ہوگا، اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ کم از کم نقصان سب سے زیادہ خطرناک اپنی اولاد کا ہوگا۔ بندہ اگر دین کی دعوت دیتا رہا تو اس کے گھر کے اندر بھی دینی وارث پیدا ہوں گے، اگر یہ چھوڑ دیا تو سب سے پہلے تباہ و برباد اس کی اولاد ہوگی۔ اور صحابہ کا مشن کیا تھا، انبیاء علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟ قرآن کھول کر دیکھیں، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو رہا تھا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا، ان میں سے ایک بیٹا نبی تھا، حضرت یوسف علیہ السلام، سارے بیٹے تھے اور ساتھ میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہونے کے باوجود ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو تم میرے جانے کے بعد کیا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ نبی بھی ہے، شرک کا سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا، نبی سے شرک کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا، پھر بھی دیکھیں فکر اولاد کی،
اتنا بڑا نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے عین دنیا سے جانے کے وقت پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو تم مجھے ذرا یہ بتانا میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو اولاد نے کہا ابا جان آپ اطمینان رکھیے، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہ واحدہ، اے ابا جان آپ مطمئن ہو جائیں، ہم آپ کے پروردگار، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کے خدا جو ساروں کا خدا ایک ہی ہے، ہم انہی کی عبادت کریں، آپ دنیا سے اطمینان رکھ کر کے چلے جائیں۔ انبیاء نے باپ کے دلوں کو جھنجھوڑ کر یہ بتا دیا کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے اس وقت بھی دین کی طرف ان کی توجہ کر کے دنیا سے جانا، زندگی پر تو کرنا ہی ہے لیکن عین جانے کے وقت میں بھی اتنی اولاد کی کڑی نگرانی ہونی چاہیے کہ جب تم مرنے کی حالت میں ہو تب بھی ان کی خیر خبر، ان کی گرفت کرنا کہ میرے جانے کے بعد تم کبھی دنیا کے دلدل میں نہ پھنسو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دین سے منہ موڑ لو، دنیا کے جال کے اندر پھنس جاؤ، اٹک جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تمام باپوں کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ ان کے انتقال کا وقت قریب تھا۔ ذرا اندازہ لگائیں، انتقال ہونا تو دور کی بات ہے، ہم نے زندگی میں اپنی اولاد کے نہج کو کون سا صحیح کیا ہے؟ کفار کے طریقے، یہود و نصارہ کے طریقے، دھیڑوں اور چمہاروں کے طریقے۔ میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ ہمارے جھوٹے دعوے کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمارے جو زبانی دعوے ہوتے ہیں محض جھوٹے دعووں پر مبنی ہیں۔ ہمارے کٹنگوں کی سٹائل الگ، جینس پینٹ ٹی شرٹ پہننے کی سٹائل الگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم الگ، اٹھنا بیٹھنا، نمازوں سے دوری۔ ذرا اندازہ لگائیں، ہر باپ کو انتہائی متفکر ہونی چاہیے کہ ہم تو چند دن کے اندر چلے جائیں گے، ہماری اولاد کے دین کی فکر کون کرے گا؟ قسم خدا کی اگر ہر گھر کے اندر ہر باپ یہ ٹھان لے کہ میری اولاد راہ راست پر آ جائے تو آج کل جو دین کی ہوائیں چل رہی ہیں، دوسروں کو دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب ہر گھر کا فرد یہ ٹھان لے گا میرے گھر میں دینداری ہونا چاہیے، ہر گھر دنیا کا، تو پھر تبلیغ کون کرے گا ادھر ادھر جا کر کے؟ جب ہر گھر کا ہر فرد مبلغ ہے، ایک دوسرے سے تبلیغ حاصل کر رہا ہے، دین کے کاموں پر چل رہا ہے، تو آج جو والدین ہوں ان کو کڑی نگرانی اولاد کی کرنی چاہیے۔ پھر جو بالخصوص جو ایسے حالات میں گرے ہوئے کام کرتے ہیں، غیروں سے زیادہ مسلمان کر رہا ہے، غیر کر لے تو اسے کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا یہ قید خانہ مسلمان کے لیے، کافر کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے یہی جنت ہے، کیونکہ انہیں عذاب میں بھگتنا پڑے گا آخرت میں۔ منمانی زندگی گزارنے دو، رسول کے طریقے کو چھوڑ دے دو، کیونکہ ان کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انہیں۔ ان کی یہ جو دنیا ہے ان کے لیے جنت ہے، کفار کے لیے، مسلمانوں کے لیے دنیا جنت نہیں ہے، قید خانہ ہے۔ ہم کسی کے ماتحتی میں ہو کر کے کام کریں گے، ہم کسی کے آرڈر پہ، اللہ اور اس کے رسول کے آرڈر پہ چلیں گے، یہ زندگی ہماری نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے تمہیں زندگی دی تھی اس کے احکام پر چلنے کے لیے۔ ہم اپنی زندگی میں اپنی اعتبار سے کوئی تصرف نہیں کر سکتے، ہمارا ہر قدم قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے اختیار کی ہوگی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جب حالات بدلتے ہیں تو کفار تو دور کی بات، مسلمان بے حیائی پہ اتر آتا ہے، خصوصاً اب چند دن جسے ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، 14 فروری، تو قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں برقع پوش خواتین، لڑکیاں، کالج میں پڑھنے والی اتنی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوں گے کہ خود جو کفار ہیں انہیں پناہ مانگنا پڑتا ہے۔ کیوں پناہ مانگے؟ یہ مسلمان ہو کر کے اس طرح کا کام۔ سب سے اہم وجہ والدین کا کنٹرول بچی پر یا بچوں پر نہیں ہوتا۔ کدھر جا رہے، ان کا اٹھنا کدھر ہے، بیٹھنا کدھر ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کے پاس فون ہے تو چیکنگ کیوں نہیں کرتے؟
اتنا بھی بھروسہ نہ کریں کہ ہم قرآن و حدیث کو بھول جائیں. ہماری لڑکی ہمیں محبوب ہے، لیکن اتنی محبوب اتنا بھروسہ نہ کریں کہ وہ دینی کاموں کو روند کر کے بے حیائی میں ملوث ہو جائے. کڑی سی کڑی نگرانی ہونی چاہیے. ہاں محبت ایک چیز ہے، دین کی خاطر ان کی کڑی نگرانی ایک چیز ہے. اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ میری بیٹی ایسا نہیں کرے گی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات معصوم ہے، ان سے گناہ ہونے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. اور نیچے درجے پہ آئے صحابہ کی جماعت محفوظ ہے، یعنی اللہ رب ذوالجلال نے انہیں روکا ہوا ہے. پھر اس کے بعد کی جو جماعتیں تب سے لے کر قیامت تک جو بھی آئے گی، اس کے اندر ابدال ہوں، صلحاء ہوں، علماء ہو، کوئی بھی ہو، انسان تو انسان ہی کبھی نہ کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ سکتا ہے. تبھی تو توبے کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوگا، یقیناً ہوگا. ہاں اگر گناہ نہیں ہو رہا تو اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تیری توفیق سے گناہ مجھ سے نہیں ہو رہا. لیکن موت تک کبھی بھی بندوں سے بڑے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں، امکان تو ہے. تو بھروسہ کرنا کہ میرا بچہ ایسا نہیں ہے، میری بچی ایسی نہیں ہے، بالکل والدین کی لاپرواہی ہے. نگرانی کریں گے. بچی کالج جا رہی ہے، اس کے پاس ہم نے فون بھی لگوایا ہے، تو اس کی نگرانی ہم کیوں نہ کریں؟ سارے کاموں میں اچھی ہو. چونکہ ماحول ایسا خطرناک ہے کہ ہر غیر بھائی تنظیموں کے اندر، ان کی میٹنگوں کے اندر یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ ہم برقع پوش، نقاب پوش خاتون کے ساتھ پہلے دوستی قائم کریں گے، ان سے اٹھنا بیٹھنا اچھے انداز میں ملن ساری کریں گے، پھر دھیرے دھیرے ان کا نمبر میرے پاس آئے گا، میرا نمبر ان کے پاس جائے گا. ماں باپ کو کیا پتا کہ میری بچی ایسا، اس کا فرینڈ سرکل ایسا ہوگا. تو میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنی بچیوں پر، ہاں میری بچی مجھے محبوب ہے، لیکن میں نگرانی اس لیے کروں گا کہ کہیں وہ برے عادات اور ارتداد کی جھانسے میں نہ پھنسے. اس لیے میں نگرانی کروں گا، کیونکہ قرآن کا حکم ہے، میرے پیارے آقا کا حکم ہے. تو خاص طور پر جو دن آنے والا ہے، جسے دنیا میں بے حیائی کا اڈا مانا جاتا ہے، خود اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. جو ایمان والوں کے درمیان فحاشی، بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب کسی نہ کسی طریقے سے اللہ ان پر مسلط کرے گا، پھر آخرت میں بھی اللہ رب ذوالجلال ان پر عذاب کو مسلط کرے گا. تو اس زمانے کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو کنٹرول کریں. دوسری بات، اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں جس جماعت میں ہمیں جوڑ دیا ہے، چاہے ہم تبلیغی جماعت سے ہوں، اہل تصوف میں سے ہوں، اہل درس و تدریس میں سے ہوں، اس سے پیچھے اپنے قدموں کو ہٹانا نہیں چاہیے. اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس جماعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اب مجھے اسی جماعت میں کام کرنا ہے، چونکہ جتنی بھی تنظیمیں ہوں گی، ساروں کے راستے بظاہر دوری پر ہوں، پر وہ جاتا ہے خدا اور اس کے رسول کی طرف. آپ ایک گاؤں کے دو راستے ہوں، ادھر سے بھی جائیں ادھر سے بھی جائیں، منزل آپ کی سامنے والا گاؤں ہی ہوگا، سامنے والا شہر ہی ہوگا. تو اللہ رب ذوالجلال ہمیں جس لائن میں جوڑ دیا ہے، اس لائن کے اندر اپنے آپ کو مضبوطی سے جمائے رکھنا ہے. پھر دوسری بات، اپنے اولاد کی کڑی سے کڑی نگرانی دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں کرنا ہے. اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم تمام کو اور ہماری اولاد کو ارتداد کے فتنوں سے بچائے، محفوظ رکھے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.